محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میرے سامنے ایک SIO نام کی جو تنظیم ہے، طلبہ تنظیم، اس کا ایک فلیئر ہے، ایک دعوت نامہ ہے، جو ایک کیمپین جو چلا رہے ہیں کیمپس کیمپین کے نام سے۔ اس کا ایک کانفرنس ہونے والی ہے، 1 مہینے کا جو کیمپین ہے اس کا اس کی ایک کانفرنس ہونے والی ہے۔ اس کا ایک فلیئر میرے سامنے آیا تو میری غیرت نے یہ برداشت نہیں کیا کہ ایک اسلامی طلبہ تنظیم، جس کا میں پچھلے کچھ سال پہلے میں اس کا ممبر بھی رہ چکا ہوں اور اسٹیٹ ایڈوائزری کونسل کا ZAC کا ممبر بھی رہ چکا ہوں، تو اس کے بدلتے ہوئے جو انداز ہیں طلبہ تنظیم کے، اس سلسلے میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ یہ فلائر یہ ہے جو ایک کانفرنس کے سلسلے میں ہے۔ تو اس میں لڑکیوں کی بھی مخاطبت ہے، تو بعض لوگوں کو اس میں کوئی اعتراض محسوس نہیں ہوگا کہ ایک کانفرنس کے اندر لڑکیاں بھی مخاطب کریں، لیکن جب اس کا نام اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن SIO ہے تو اس لفظ اسلامک کے استعمال پر ہمیں اس بات کا اعتراض ہے کہ جب ہم اسلامک کا نام لیتے ہیں تو اسلام کے کن اصولوں کے لحاظ سے ہم اپنے ایکٹیویٹیز انجام دے رہے ہیں۔ حالانکہ بعض لبرل قسم کے لوگوں کے لیے یہ معمولی بات ہوگی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اجتماع میں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کبھی ایسا ہوا کہ آپ کی محفلوں میں یا آپ کے شورا کی یا آپ کے مشاورت کی محفلوں میں کبھی اللہ کے رسول کے سامنے خواتین بھی آئیں اور صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے تھے اور تقریریں بھی ہوئیں اور لوگوں کی تربیت بھی ہوئی؟ ایسا کبھی ہم کو نہیں ملتا۔ تو اس موقع سے میں اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے اور اس میں مخلوط اجتماعات یعنی مکسڈ گیدرنگز کی جو قباحت ہے، کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں پیش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات پیش کروں، کچھ سوالات جو ناظرین کے ذہنوں میں اٹھ سکتے ہیں، پہلے اس کا جواب دے دوں۔ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ان باتوں کو میڈیا میں کیوں پیش کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بہت سی چیزیں میڈیا میں آ رہی ہیں SIO کی جانب سے اور GIO کی جانب سے، لڑکیوں کی جو تنظیم ہے اسلامک، یہ لوگ فیس بک اور دیگر اپنے DP میں وغیرہ میں اس طرح کے فوٹوز ڈال رہے ہیں اور خود اس کا تشہیر کر رہے ہیں، تو جو غلط فہمی لوگوں میں پیدا ہو سکتی ہے، خاص طور سے نوجوانوں میں اور کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس کے اندر، کہ جب ایک اسلامک تنظیم اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر سکتی ہے تو ہم اس میں پیچھے کیوں رہیں، اور ہم کس منہ سے لوگوں کو روکیں گے کہ اس طرح کی مکسڈ گیدرنگز اسلام میں جائز نہیں ہے، جبکہ ہم خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو چند باتیں میں آپ کے سامنے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال جو ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ متعلقہ لوگوں کو کیوں نہیں کہا گیا، یعنی کہ جو کنسرن لوگ ہیں SIO کے وغیرہ کے، ان کو کیوں نہیں کہا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس کی پیرنٹ تنظیم اور دیگر ذمہ داروں کے سامنے اس طرح کی باتیں رکھ رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے ہم نے چاہا کہ لوگوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے ان باتوں کو پیش کیا جائے۔ کم از کم اس کے ذریعے سے جو سوشل پریشر ڈیولپ ہوگا تو اس کے ذریعے سے شاید یہ اس طرح کی حرکتوں سے پیچھے ہٹیں۔ یہ صرف ایک فلیئر نہیں ہے، بلکہ گزشتہ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ SIO اور GIO کے لڑکیاں اور لڑکے مختلف پروگرامز میں حصہ نہ صرف لے رہے ہیں بلکہ پارکوں میں بھی اور اس طرح کے کوئی گیٹ ٹوگیدرز وغیرہ بھی ہو رہے ہیں۔ میں آپ کی تصویریں بھی آپ کو بتاؤں گا اگر آپ ضروری سمجھیں۔ پھر ایک سوال بھی آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ لڑکیوں کے یہ جو تصویریں ہیں ان کو اگر میڈیا میں ڈالا جائے تو لڑکیوں کی بدنامی ہو سکتی ہے، بے پردگی ہو سکتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے خود میڈیا میں ڈالا ہے، فیس بک وغیرہ میں، تو ہم ایک اطلاع کے طور پر کیوں نہ لوگوں کے سامنے ثبوت کے طور پر پیش کریں۔ اس طرح سے آپ کے سوالات کے جوابات ہیں۔ اصل میں مردوں اور عورتوں کے مخلوط اجتماعات مکسڈ گیدرنگز اسلام میں ممنوع ہیں، کیونکہ اس سے فواحش کے پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ غض بصر کی جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں، اس کی بھی مخالفت ہوتی ہے، خلاف ورزی ہوتی ہے، اور یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات کے ذریعے سے ثابت نہیں ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ صحابہ اور صحابیات مل کر کوئی اس طرح کی گیدرنگز وغیرہ کرتے ہوں، کیونکہ قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہم کو اس سلسلے میں بہت سی باتیں ملتی ہیں۔
ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا میں جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ اہل اسلام کو جنگ میں تو شکست نہیں دے سکتی، کیونکہ اتنی بڑی جم غفیر کروڑوں کی، لاکھوں کی اور اربوں کی تعداد میں جو مسلم امہ ہے، ان کو ختم تو نہیں کر سکتی، تو لیکن ان کے اندر سے اسلام کی چیزیں آہستہ آہستہ ختم کی جائیں، کیونکہ اسلام دشمن اور شیطانی طاقتیں چاہتی یہی کہ مسلمانوں کے اندر فحش اور بے شرمی پھیلے، بے پردگی پھیلے، عورت کو بازار میں لایا جائے۔ پہلے تو یہ کام اسلام کے خلاف مستشرقین نے کیا اور اسلامی تعلیمات کو اور اسلامی تاریخ کو مشکوک بنا کر پیش کیا۔ اب یہ جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ مسلم ممالک میں عورت کو گھر سے باہر لانا چاہتے ہیں، بے پردگی، فحاشی اور بدکاری پھیلانا چاہتے ہیں۔ مختلف ممالک میں یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، خود ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے، لیکن غیر اسلامی یا کم از کم اسلام کا نام لیواؤں کے ذریعے سے یہ بات دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے جتنا کہ دیکھنے میں آ رہی ہے، لیکن اب یہ اسلامی تنظیموں میں اور اسلام کا نام لینے والوں میں بھی اس وقت دنیا کے اندر فیمنسٹ تحریکیں مسلم ممالک میں تیزی سے اثر انداز ہو رہی ہیں۔ فیمنسٹ یہ چاہتے ہیں کہ عورت کے دل سے شرم و حیا اور عفت و عصمت کا جو تصور اسلام میں پیش کیا گیا ہے، یہ ایک الگ قسم کی امت ہے جس کے اندر بہت زیادہ شرم و حیا کی اور پردے کی اور اس طرح کی چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ لیکن فیمنسٹ تحریکیں عورت کے دل میں سے، خاص طور سے مسلمان، اب تو وہ اپنے عورتوں کے دلوں سے تو یہ مردوں کا تصور اور یہ مرد وغیرہ سب کچھ الگ ہیں، عورتیں الگ ہیں، تصور مٹا چکے ہیں، اب وہ مسلمانوں کے اندر بھی مٹانا چاہتے ہیں۔ اور جینڈر ایکویلٹی اور لبرلزم کے نام پر کہ عورت مرد سے کم نہیں ہے، دونوں برابر ہیں، یہ جو پروپیگنڈا آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے، بظاہر اس کے اندر کوئی ہم کو قباحت نظر نہیں آتی، لیکن ان کے جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے وہ مسلمانوں کی معاشرتی نظام کو اور عورت کے اور گھر کے سسٹم کو برباد کرنے کی ایک منظم گہری سازش ہے جس کو مسلمان سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ عام مسلمان تو ان کی زد میں ہیں، مگر وہ تحریکوں کے ذریعے سے جواز عطا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جب اسلامی تحریکوں کے اندر یہ باتیں آئیں گی تو آہستہ آہستہ یہ باتیں پھیلیں گی اور لوگوں کے اندر قبولیت عام نصیب ہوگی، قبولیت عام ہوگی۔ یہ بہت سی ایسی تصاویر ہیں جو بہت سے دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک خصوصی جو میگزین نکالا گیا تھا، اس کے انوگریشن کے سلسلے میں، اس کے رونمائی کے سلسلے میں، کیا ضروری نہیں تھا، یہ ضروری تھا کہ کسی مردوں کے ذریعے سے اس کی رونمائی کی جائے، کوئی خاتون سے نہیں کرایا جا سکتا تھا؟ اور پھر یہ دیکھیے کہ یہ تربیہ کے نام سے، اسلامی تربیت کے نام سے نیشنل فیڈریشن آف GIO کے اس اجتماع کے اندر لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ صاحب جو مرد ہیں یہ ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ضروری ہے کہ کوئی مرد ہی تربیت کرے؟ کیا کوئی خاتون ان کو نہیں مل سکتی تھی جو ان کی تربیت کرے؟ یہ بے پردگی کے ساتھ جب کہ لڑکیاں ان کو دیکھ رہی ہیں اور یہ لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ کیا تربیت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ قرآن میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ آپ کے سامنے میں سنانا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ حضرت سلمہ اور حضرت میمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں کہ اتنے میں حضرت ابن مکتوم آ گئے، جو نابینا تھے، نظر نہیں آتا تھا، ان کو اندھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں خواتین کو، اپنی ازواج مطہرات کو، آپ نے اندر جانے اور پردہ کرنے کا حکم دیا۔ تو جب انہوں نے پوچھا، انہیں خواتین نے یہ پوچھا، امہات المومنین نے یہ پوچھا کہ یہ تو اندھے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہم کو نہیں دیکھ سکتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تو اندھی نہیں ہو، تم تو ان کو دیکھ رہی ہو۔ یعنی اس طرح سے عورت کا مردوں کو دیکھنا اور مردوں کا عورت کا دیکھنا دونوں بھی ممنوع ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں حکم دیا گیا کہ غض بصر کا جو حکم دیا گیا وہ دونوں کے لیے ہے۔ کیا اس طرح کے اجتماعات میں لڑکے لڑکیاں جب مل کے SIO اور GIO کے لڑکیاں اور پھر جماعت کے لوگ بھی آ کر تقریریں کر رہے ہیں، تو کیا لڑکیاں مقرر کو نہیں دیکھتی؟ اور جب اسٹیج پر عورتیں ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، تو کیا لڑکے ان کو نہیں دیکھتے؟ تو یہ غض بصر کی جو مخالفت ہو رہی ہے اور اللہ کے ایک قانون کو اور حکم کو توڑا جا رہا ہے، یہ کہاں تک جائز ہے؟ دیکھیے، تربیہ کے نام پہ مرد حضرات لڑکیوں کی تربیت کر رہے ہیں، اور ایک نیشنل فیڈریشن آف GIO کی جانب سے ان کا جو ایمبلم ہے، اس کے رونمائی کے سلسلے میں یہ لڑکیاں اور جماعت کے ذمہ دار موجود ہیں۔ اور پھر کئی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف 1-2 دن کی بات ہے، بلکہ بہت دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں
تو اس سلسلے میں کچھ بات کرنا اور لوگوں کو باشعور بنانا اور یہ معلومات لوگوں کو دینا کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم جس کو اسلامی تنظیم سمجھ کر اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو بھیجتے ہیں اپنی تو اگر وہاں پر ان کو ایسی تربیت دی جاتی ہے کہ غض بصر کا کوئی لحاظ و پاس ہے، اور نہ ہی یہ دیکھیے لڑکیاں بیٹھ کر کس طرح سے پارک میں کیا کر رہی ہیں، استماعت کر رہی ہیں یا برین اسٹارمنگ کر رہی ہیں، یہ جی آئی او اور ایس آئی او کے لڑکیاں ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ اسلام میں اس کی کہاں تک گنجائش ہے؟ یہ سوال میرا عوام سے بھی ہے، ذمہ داران ایس آئی او سے بھی ہیں جو ان کے کیا کہتے ہیں کہ ان کے جو سرپرست ہیں۔ تو یہ ایک نمائندگان کے اجلاس میں اچانک کچھ لڑکیاں آتی ہیں اور ایک میگزین کے یا اس کے خصوصی نمبر کے رونمائی کے سلسلے میں جب بیٹھ کے ذمہ دار پورے نمائندگان بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹیج پر بھی مرد حضرات ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کیا ضروری ہے کہ اس طرح کیا کوئی لڑکی کے ذریعے سے، کیا کوئی خاتون کے ذریعے سے اس کی رونمائی نہیں کی جا سکتی تھی؟ اور یہ دیکھیے کہ یہ کس طرح کا ماحول اور کس طرح کی تربیت ہم دے رہے ہیں۔ اس میں ایک لڑکا ہے اور لڑکیاں ہیں، اور یہ لوگ کچھ موز کا ایک بڑا پھنہ اٹھائے ہوئے ہنس رہی ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم کو تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہم کنسرن لوگوں کو بھی ہم نے کہا ہے، کہتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جب نتائج نہیں نکلتے ہوئے نظر نہیں آتے تو ہم کو اس سلسلے میں عوام کے اندر بھی، تاکہ میں نے جیسا کہ کہا اس سے پہلے کہ عوامی پریشر بھی اگر ہوگا تو شاید کوئی احتیاط ہوگی۔ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ سورہ انعام کی کچھ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب تم کو کیا چیزیں حرام کرتا ہے۔ تو اس میں بہت سی چیزیں بتائی گئی، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر وما بطن، یعنی فواحش کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن چھپی ہوئی ہو۔ تو یعنی کہ جو فحش کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں ان سے تو بچنا چاہیے۔ تو وہ تنظیمیں جن کے کندھوں پر ذمہ داری یہ ہے، وہ آرگنائزیشن جن کے کندھوں پر ذمہ داری ہے کہ نئی نسل کو فواحش کی طرف جانے سے روکیں اور ان کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ کریں، اگر ان کی محفلوں میں اس طرح کی بے پردگی اور اس طرح کے مخلوط اور مکسڈ گیدرنگز ہوں گی تو پھر اس کا کیا اس کا اثر ہوگا؟ دراصل اسلام